اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پروردگار، اے غفور الرحیم، اے میرے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا اللہ، جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف کر دے۔ یا اللہ، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ پاک، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دینا، ان کی قبروں کو نور سے روشن کرنا اور اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا۔ آمین ثم آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع و خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح 10ویں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے ہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے خشوع و خضوع سے، اور نماز بھی پڑھے کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن 5 نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو، اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالیٰ شانہ نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہوں اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں چاہے عذاب دیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا کہ رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ درود العاشقین۔ جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت خدا سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر عاشق تھے۔ عشق سچا تھا اور پائیدار۔ جب وقت مرگ آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ مجھے اور خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔
عشق ہو بھی جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ عشق کرنے کا آسان طریقہ درود العاشقین کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اس کے پڑھنے سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس درود پاک کو پڑھنے والا عاشق بامراد اور عاشق صادق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔